نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی جو کنجی ہے وہ پاکی ہے۔ اور وضو کے متعلق بے شمار نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ یہ جو وضو ہے یہ بھی اللہ کریم کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اللہ کریم بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے فقہ کے امام ہیں، آپ کے متعلق یہ بات کتب کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کشف عطا فرمایا تھا۔ آپ جس بندے کو دیکھتے تھے نا وضو کرتے ہوئے، تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا اس بندے نے آج کون سا گناہ کیا ہے۔ ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا وہ وضو کر رہا ہے، آپ نے نوجوان کو بلایا اور فرمایا اے نوجوان، اپنے والدین کی بے ادبی نہ کیا کر، میں دیکھ رہا تھا تو وضو کر رہا تھا، تیرے جسم سے ٹچ ہو کر جو پانی نیچے گر رہا تھا اس کے اندر تیرا گناہ جو دھل رہا تھا، جس کو اللہ کریم معاف فرما رہا تھا، وہ یہ تھا تو اپنے والدین کی بے ادبی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگوں کو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر ہم اس طریقہ کار کے مطابق وضو کریں گے جو طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے، جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، تو یقیناً اللہ کریم ہمیں وضو کی برکات عطا فرمائے گا۔ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں اور 13 چیزیں سنت ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ 4 فرض سنیں، اس کے بعد میں کوشش کروں گا عام جو روٹین کا وضو ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ فرض اس کام کو کہا جاتا ہے جس کام کے کرنے کے بغیر بندے کا گزارا نہ ہو، یعنی کہ جس کا کرنا لازم اور ضروری ہو اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ اور وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، اپنے چہرے کو دھونا، اپنے چہرے کو دھونا یہ فرض ہے۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے اپنے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، اپنے پاؤں کو دھونا، یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وضو کا عام طریقہ کار کیا ہے، اس کے اندر سنتیں بھی آ جائیں گی اور طریقہ کار بھی آ جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے کوشش کرنی ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کرنا شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر وضو کو شروع کیا جائے۔ اس کے متعلق نبی پاک کا فرمان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ جو بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کرتا ہے اس کے صرف وہ اعضاء پاک ہوتے ہیں جن کو وہ وضو کے اندر دھوتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کی برکت سے اللہ کریم بندے کے پورے جسم کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ تو پہلا کام آپ نے لازم کرنا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے وضو کرنا شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونا یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، اور اگر آپ کے پاس مسواک موجود ہے تو مسواک بھی آپ لازمی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی امت پر اس بات کو مشکل خیال نہ کرتا تو میں اپنی امت پر مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا۔ مسواک کی اتنی زیادہ اہمیت موجود ہے، بے شمار مسواک کرنے کے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ علماء نے مسواک کرنے کا یہ لکھا ہے جو بندہ زندگی میں مسواک کرتا ہے مرتے وقت اس بندے کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسواک کرنے کو اپنا معمول بنائیں۔ اس کے بعد ہے اپنے ناک میں پانی کو داخل کرنا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی داخل کرنا ہے اور بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے اندر بھی بعض بندے جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ بعض بندے بس پانی لیتے ہیں اور ناک کے ساتھ لگا کر پانی کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ ناک کے اندر پانی کو داخل کرنا ہے۔ اور آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے
کہ اس سنت کو اگر ادا کیا جائے تو بندے کی ہزاروں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بندے کے سانس لینے کا جو رستہ ہے وہ بندے کا ناک ہے، ناک سے بندہ سانس لیتا ہے اور سانس کو باہر نکالتا ہے۔ اگر یہ رستہ صاف ہو، اس کے اندر کوئی گرد غبار کوئی مٹی وغیرہ نہ ہو تو بندے کا سانس جو ہے وہ صاف اندر جائے گا، تو بندہ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اچھی طرح اپنے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی داخل کرنا ہے اور بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے میں دھونے میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اس کی مقدار کیا ہے؟ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ مقدار ہے۔ اس کے بعد ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ جتنا حصہ ہے یہ چہرے میں شمار ہوتا ہے، تو اس تمام حصے کو آپ نے اچھی طرح دھونا ہے وضو کے اندر۔ اس کے بعد ہے اپنی کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھونا۔ اس کے اندر بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اچھی طرح آپ نے اس کو دھونا ہے۔ اس کے اندر بعض بندے غلط فہمی کا یہ بھی شکار ہیں، بعض بندے کہتے ہیں اس طرح کرنا شاید لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ اپنی کونی کو ٹوٹی کے نیچے رکھ لیتے ہیں پھر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اصل مقصد کیا ہے کہ آپ نے اپنی کونیوں کو اچھی طرح دھونا ہے، تو آپ نے اچھی طرح ہاتھ سے مل کر اپنی کونیوں کو دھونا ہے وضو کے اندر۔ اس کے بعد ہے اپنے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنے کے اندر بندے غلطی کرتے ہیں، بعض بندے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانے یا پینے والی چیز کو چومنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ صرف آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھگونا ہے پانی کے ساتھ، تازہ نئے پانی کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو بھگونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے جو ہمیں ہماری شریعت نے بتایا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے ان 3 انگلیوں کو ساتھ ملانا ہے۔ یہ جو شہادت والی انگل ہے اس کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے، اور جہاں سے سر کے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے آپ نے مسح کرنا شروع کرنا ہے۔ یہ جو ماتھا ہے، ماتھے کا مسح کرنا جائز درست نہیں ہے، ماتھے کا مسح نہیں کرنا، بلکہ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے آپ نے مسح کرنا شروع کرنا ہے، یہ 3 انگلیوں کے ساتھ، شہادت کی انگل اور انگوٹھے کے علاوہ۔ اور آپ نے جہاں تک بال ہیں وہاں تک آپ نے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیچھے سے آگے کی طرف آنا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ کا یہ جو حصہ ہے اس کے ساتھ آپ نے آگے آنا ہے، اور یہاں آ کر آپ نے چھوڑ دینا ہے جہاں تک بندے کے بال ہیں۔ یہ آپ کا سر کا مسح ہو چکا ہے۔ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے پورے سر کا آپ نے مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کرنا ہے، وہ آپ نے شہادت کی انگل کے ساتھ کرنا ہے۔ شہادت کی انگل کو آپ نے سوراخوں کے اندر رکھنا ہے اور اس کو باہر نکالنا ہے۔ اس کے بعد کانوں کے بیرونی حصے کا مسح آپ نے انگوٹھے کے ساتھ کرنا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے جانا ہے۔ یہ آپ کے کانوں کے اندرونی حصے کا بھی مسح ہو گیا اور کانوں کے بیرونی حصے کا بھی مسح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک گردن ہے، ایک گلا ہے۔ یہ جو اگلا حصہ ہے یہ گلے میں شمار ہوتا ہے، اور پچھلا حصہ گردن میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا۔ اور گردن کا مسح آپ نے یہ جو پچھلی سائیڈ ہے ہاتھوں کی اس کے ساتھ آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ یہ ہمارا مسح مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو اچھی طرح مل کے دھونا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور وضو کے اندر خلال کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ خلال کیا ہے؟ اگر داڑھی کی نعمت موجود ہے داڑھی کے اندر انگلیوں کو مارنا، اسی طرح اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو مارنا، اگر انگوٹھی پہنی ہے اس کو ہلانا تاکہ اس کے نیچے بھی پانی داخل ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ نے پاؤں کو دھونا ہے تو پاؤں کو دھوتے ہوئے آپ نے بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی جو چیچی انگلی ہے اس کو آپ نے جو
پاؤں کے انگوٹھا وغیرہ ہیں، انگلیاں ہیں، اس کا خلال کرنا ہے۔ یہ وضو آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ ایک انگلی اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں، جو بندہ وضو کر کے کلمہ دوسرا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔